मैं इम्पोर्टेंस उसका समझ लूँ तो मुझे भी टट्टी और पेशाब पीना पड़ेगा फिर। ये है आपका मजहब, ये है आपका मजहब। इससे अच्छा तो आप निकल जाओ, वरना फिर पेशाब और पाखाना खाना पड़ेगा आपको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। इसकी बातों से तो आपको ऐसे समझ में आया होगा कि इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पीना सिखाया गया है और पाखाना खाना सिखाया गया है। ये वीडियो देखने के बाद तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि इस्लाम में फर्ज है, यानी कंपलसरी है, जैसे कि इस्लाम के अरकान, पिलर्स में से है। आज मैं आपको एक सैंपल के तौर पर इस टॉपिक पर एक्सपोज करके बताना चाहता हूं कि ये लोग किस तरह अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। हकीकत यह है कि पेशाब पीने की हदीस ज़ईफ है, गैर साबितशुदा है। इस टॉपिक पे हर एक हदीस की पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। पाखाना खाने के ताल्लुक से तो ज़ईफ हदीस भी नहीं है, इरादे के बारे में एक हदीस है जो ज़ईफ है। मेरा चैलेंज है कि कोई भी सही हदीस पेश करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, कंपेनियंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पिया करते थे, पेश करो, और उनकी पाखाना खाया करते थे, पेश करो। और अगर नहीं है तो पब्लिक स्टेटमेंट दो कि आपके पास कोई सही हदीस नहीं है और अपोलोजाइज करो। इस्लाम में तहारत, सफाई की बहुत इंपॉर्टेंस है। नमाज में जिस्म पर, कपड़ों पर और नमाज की जगह पर कोई भी नजासत यानी कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस गंदगी, नजासत की लिस्ट देखो इस्लाम में, तो बिल्कुल टॉप पर आपको पेशाब और पाखाना मिलेगा। और जो चीज गंदगी है, नजासत है, वो खाने के लिए हराम है इस्लाम में। सही हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी टॉयलेट के लिए जाया करते थे तो अपने साथ में पानी का टम्बलर, इदावतु मिन माइन यानी इस्तंजी बिह, पानी का टम्बलर ले जाते, जिससे वो अपने आप को साफ किया करते थे। आप बताओ, साबित शुदा प्रूवन चीजों को छोड़कर अनप्रूवन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर इस तरह से एतराज उठाना, क्या यह सही है? यह बात हमारे क्रिश्चियन भाई बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्रिश्चियन स्कॉलर्स बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ गैर मुनासिब चीजें, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ सेंट थॉमस में दी हुई है, वो चीज को वो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि गॉस्पेल ऑफ थॉमस क्रिश्चियन बाइबल के कैनोनिकल बुक्स में से नहीं है, में शामिल नहीं है, वो लोग उसे नहीं मानते। ये बात हमारे हिंदू भाई भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण की जो 7 कांड है, उसमें जो 7वां कांड है उत्तराकांड, उसके अंदर राम के बारे में कुछ गैर मुनासिब चीजें मिलती है। उनका यह कहना है कि वो इस उत्तराकांड को नहीं मानते हैं कि यह ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है। यह बात कही जाती है, सही है गलत है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस्लाम में हम जब किसी हदीस को ज़ईफ बोलते हैं यानी कि वीक, या मौजू बोलते हैं यानी कि फैब्रिकेटेड, तो प्रूफ की बुनियाद पर बोलते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए यह वेबसाइट दिखा रहा है, लेकिन अब उसकी फेवरेट वेबसाइट इस्लाम की है, जिसके ऊपर कई बार उसने एतराज उठाया है, वो अब नहीं बता रहा है। और जो फेमस फतवा वेबसाइट जो टॉप सर्च रिजल्ट्स में से है, इस्लाम वेब, वो नहीं बता रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ कहा है और यह कहा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पाक नहीं थी। वो ये वेबसाइट को बताकर कह रहा है कि इसमें बहुत दलील दी हुई है, लेकिन ये वेबसाइट नहीं बता रहा है जो इस वेबसाइट के उठाए हुए सवालों का जवाब 2011 से प्रूफ के साथ दे चुकी है। इसे फतवा शॉपिंग कहते हैं। आप बताओ कि एक ग्रुप की गलत राय को इस्लाम की टीचिंग के तौर पर पेश करना कैसा है? इन्हें इस बात को ऐसे पेश करना चाहिए था कि वो मुस्लिम्स के एक ग्रुप की राय के खिलाफ है, मुस्लिम्स के एक ग्रुप की राय के खिलाफ है। वो ये नहीं कह सकता कि वो इस्लाम के खिलाफ है। इसे एकेडमिक ऑनेस्टी कहते हैं। लेकिन ये लोग ये ऑनेस्टी नहीं रख सकते। क्यों मालूम है? क्योंकि उनका पूरा नैरेटिव कोलैप्स हो जाएगा कि इस्लाम गलत है। अब क्या होगा कि वो मुसलमानों के एक ग्रुप की राय के खिलाफ है। एक मिसाल से समझते हैं। एक ग्रुप है, उनकी वेबसाइट भी है, द फ्लैट अर्थ सोसाइटी, जो अपनी जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, स्यूडो साइंटिफिक रिसर्च, थ्योरीज वगैरह के जरिए यह साबित करता है कि दुनिया चपटी है। अब अगर कोई इनकी मिसाल को देकर अपने फॉलोअर्स को कहे कि इससे साबित होता है कि साइंस गलत है, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि यह शख्स अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा है। क्यों? एक ग्रुप की राय को साइंस की राय पेश करके साइंस को रिफ्यूट करना, यह तो ऑनेस्टी नहीं है ना।
اگر یہ لوگ اسلام کے دشمن اپنی دشمنی میں بھی ایمانداری رکھیں تو جو ٹاپکس میں انہیں اختلاف ہے ان کی دکان کا 1/3 سٹاک، 1/3 سٹاک خالی ہو جائے گا. اور یہ رول اگر وہ بنائے کہ ضعیف اور موضوع حدیث، جھوٹی اور فیک باتوں کو بنیاد بنا کر اسلام پہ اعتراض نہیں اٹھائیں گے تو ان کی دکان کا اور 1/3 سٹاک خالی ہو جائے گا. اور جو باقی 1/3 بچے گا جینیوئن سوال، ان کا ہم لوگ جواب دیں گے انشاءاللہ. لیکن بیوقوفی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، آگے دیکھیے. As some of our wise men say, is the water of paradise. یعنی جتنے لوگ جنت میں جائیں گے مسلمان، تو آپ کو جو پانی ملے گا وہ محمد صاحب کے کا اصل میں وہ پیشاب مبارک ہوگا. یار جہنم میں کم سے کم یہ پیشاب تو نہیں ملے گا نا زبیر صاحب، پیشاب تو نہیں ملے گا. آگ ایک بار جھیل لیں گے یار، لیکن یہ پیشاب کون پیے گا آپ بتاؤ. آپ دیکھیے کس طرح اپنے فالوورز کو بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ. پہلے تو یہ بات کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. یہ کہاں دیا ہوا ہے کہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشاب پلائی جائے گی؟ کہاں دیا ہوا ہے؟ کہاں دیا؟ چیلنج ہے ان کے لیے، لاؤ یا تو اپولوجائز کرو یا تو معافی مانگو. اب آئیے دیکھتے ہیں ان سب حدیثوں کی انالیسس بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی تو اسلامک اسکالر ہے جس نے اس حدیث کو معتبر کہا ہے، ریلائبل کہا ہے. تو اس وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں دوش نہیں دے سکتے ہیں، ہم تو اسکالر کو کوٹ کر رہے ہیں. یہ تو ایسی مثال ہے جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، کسی پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر نے بیسٹ کوشش کی، اس وجہ سے اسے سزا نہیں دی جاتی. اسے دیکھ کر کوئی ڈاکو جس نے مرڈر کیا ہے وہ کہتا ہے وہ ڈاکٹر کو سزا نہیں دی نا اس لیے مجھے سزا نہیں دے سکتے. ہم ان اسلام کے دشمنوں سے کہتے ہیں تم اسلام کو اٹیک کرنے آئے ہو نا، تمہارے پاس تو پروف ہونا ضروری ہے تمہارے پاس پروف ہونا. ہمارے اسکالرز اگر مسٹیک کرتے ہیں نا تو ہم ان کے ساتھ دلائل شیئر کرتے ہیں، وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اپنا اوپینین چینج بھی کرتے ہیں. یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے. جب تم اٹیک کرنے آئے ہو تو تمہارے پاس اسلام کو اٹیک کرنے کے لیے ٹھوس پروف ہونا چاہیے، اور پروف نہیں ہے تو اپولوجائز کرنا ہوگا. میں پروف دے رہا ہوں حدیث کو کیوں ضعیف ہے، پروف دے رہا ہوں. آئیے پہلی حدیث سے شروع کرتے ہیں. اس پہلی حدیث میں آیا ہے کہ ام ایمن نے غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشاب پی لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا. لیکن یہ روایت منقطع ہے، ضعیف ہے. اس کی سند میں راوی مسنگ ہے، سند میں بریک ہے. حسین بن حریث جو راوی ہے، امام ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ 10ویں طبقے کا راوی ہے، 12 طبقوں میں سے 10ویں طبقے کا راوی ہے. آپ دیکھیں گے کہ تبع تابعین کے بعد کے زمانے کا راوی ہے، اور وہ بیان کر رہے ہیں یعلا بن عطا جو تابعی ہے، اور جو 10ویں طبقے کے راوی ہے ان کی تابعین سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. یعنی کہ کم سے کم ایک راوی مسنگ ہے. اور راوی جب مسنگ ہے تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے چین بہت مضبوط ہو لیکن بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہے، پانی کا پائپ بہت اچھا لگا ہوا ہے لیکن بیچ میں کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے، الیکٹرک وائر بہت اچھی کوالٹی کا ہے لیکن بیچ میں کنیکشن کٹ ہے، تو کیا کرنٹ پہنچے گا یا پانی پہنچے گا؟ سمجھنے کی بات ہے، یہ چیز ثابت شدہ نہیں ہے. یہ سیم بات اس دوسری حدیث میں بھی دی ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک متروک راوی ہے. محدثین نے اس راوی کی حدیثوں کو ترک کر دیا تھا، یعنی کہ چھوڑ دیا تھا. یہ تیسری حدیث دیکھیے. اس حدیث میں آتا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے کہا کہ لقد احتضرت من النار بحزار، یہ پیشاب تمہارے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہوگی. شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ جو آخری حصہ ہے اس حدیث کا یہ شاذ ہے، اور یہ روایت جو مصنف عبد الرزاق میں آتی ہے ابن جرید سے وہ حدیث مرسل ہے. مطلب کہ ایک آخری حصہ ضعیف ہے، غیر ثابت شدہ ہے. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پیشاب پینے کے تعلق سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. اوپر کا حصہ اگر صحیح بھی ہو تو باندی نے وہ غلطی سے پیا، وہ بیڈ پین جیسا معاملہ تھا، اس نے غلطی سے پیا اور غلطی اسلام کے اندر معاف ہے. لیکن اس بارے میں دلیل کی روشنی میں اگر آپ صحیح بات جاننا چاہتے ہیں تو شیخ شعیب ارناؤت نے ابو داؤد کی اپنی چیکنگ میں بتایا ہے کہ اس حدیث کا جو شروع کا حصہ ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے، یعنی کہ پوری کی پوری حدیث ضعیف ہے. کیونکہ امام ذہبی نے حکیمہ بنت امیمہ، یہ راویہ جو اس حدیث کے اندر ہے، ان کے بارے میں میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ یہ راویہ غیر معروفہ ہے. امام ابن حجر نے کہا ہے لا تعرف، یعنی کہ وہ جانی جاتی نہیں ہے، اور اسے صرف امام ابن حبان نے معتبر کہا ہے. اور محدثین کے نزدیک اگر امام ابن حبان اکیلے ہوتے ہیں کسی کو معتبر کہنے میں تو وہ بات کافی نہیں ہے، وہ مانی نہیں جائے گی. مطلب کہ یہ حدیث پوری کی پوری ضعیف ہے، یہ بات زیادہ سٹرونگ ہے. پھر بھی اگر کوئی آرگیو کرتا ہے کہ نہیں، تو شیخ البانی کا جو ویو ہے
کہ لاسٹ لائن جس میں فضیلت آئی ہے وہ ضعیف ہے، وہ بھی ایک ویو ہے۔ جس کسی طرح سے آپ دیکھو، پیشاب پینے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، پیشاب پینے کے تعلق سے کوئی بات یہاں نہیں ملتی۔ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر لائن نہیں لگی ہوتی تھی کہ لوگ آئے ہیں پیشاب لینے کے لیے۔ آپ کے پاس کوئی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ بات دیا ہو کہ صحابہ پیا کرتے تھے۔ یہ چوتھی حدیث بھی بتائی جاتی ہے جس میں دیا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر کے کنویں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، غیر ثابت شدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے عبید اللہ بن نعمان المنقری جس کی کوئی توثیق نہیں ملتی، یعنی کہ وہ راوی اننون ہے۔ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ جو نہانے کی جگہ ہے، جہاں ٹھہرا ہوا پانی ہو، ایسی جگہوں پر جہاں پہ لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، ویسی جگہوں پر پیشاب الٹا نہ کیا جائے۔ پاخانہ کھانے کے بارے میں یہ حدیث بتائی جاتی ہے جس میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاخانہ وہ کھائیں، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ یہاں تک کہ امام ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں اسی حدیث کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ اسحاق بن سلط جو راوی ہے وہ سخت منکر روایتیں بیان کیا کرتا تھا امام مالک سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی پوری سند اندھیرے میں ہے۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ کئی اننون راوی ہیں، پورے علماء کی کمیٹی نے بھی اس حدیث کو ضعیف میں شمار کیا ہے۔ آخر میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ سب باتیں اتنی سمپل ہے، جو باتیں میں نے کہی یہ کوئی بہت بڑے جینیس کو سمجھ میں آئے گی ایسا نہیں ہے، بہت سمپل سی باتیں ہیں۔ یہ لوگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں پتا ہے؟ یہ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل جیسے کہ اندھے ہو جاتے ہیں ان کے اس تعصب اور اس نفرت کی وجہ سے۔ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو انصاف سے کام لینا چاہیے، ہم سب کو سچائی کی تلاش کرنی چاہیے، جو سچ ہے اور صحیح بات ہے اسے قبول بھی کرنا چاہیے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ اندھی نفرت کو ختم کریے، آئیے ہم سب سچی بات کو دیکھ کر اسے قبول کریں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔